أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم اللحد أم أردتم من يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا رکو. مقابلہ ختم ہوا، موسیٰ کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، فرعون ناکام ہوا. اس سلسلے میں سچی فلاح اور کامیابی کی طرف توجہ دلائی گئی. بتایا گیا کہ حقیقی بھلائی کیا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف کوئی حقیقت نہیں رکھتی. عمل کے درجات ہیں. یہی موقع ہے کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن اسی عالم فانی میں کر لیا جائے تاکہ رضائے الہی اور دیدار الہی نصیب ہو. دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں. سلوک میں رک جانا ترقی کو مسدود کرنا ہے. موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کو لے کر نکلو اور اللہ کی قدرت اور اس کی نصرت کے نئے مظاہرے دیکھو. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. بس جب راہ میں سمندر پڑے تو عصا کو پانی پر مارنا اور ہمارے حکم سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لینا. تم کو نہ فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر. یعنی اللہ کی رحمت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے. تم اپنی قوت سے نہیں اللہ کی قوت سے کام کر رہے ہو. تم اپنے ارادے کے نہیں اللہ کے ارادے کے تابع ہو. بندہ جب اپنا ارادہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اسے ایک قدرت عطا ہوتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر ان کا پیچھا کیا. سمندر میں وہی خشک راستہ جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے، اس پر موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ تو پار نکل گیا، لیکن جو ہی فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو سمندر کے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا. وہ سمندر میں غرق ہوئے اور منکرین حق کا یہ قافلہ تباہ و برباد ہوا. دنیا میں بھی فرعون نے ان کو اپنے ساتھ ڈبویا اور آخرت میں بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا اور راہ ہدایت نہ دکھائی. اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بارہا کرم فرمایا. ان احسانات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ شکر گزار بنے.
اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی، اور ہم نے تم سے یعنی تمہارے پیغمبر سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا کہ وہاں قیام کرو تو تم کو توریت عطا ہوگی، اور وادی عتیم میں ہم نے تم پر تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ کیا ان احسانات کا یہ حق نہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور اس معاملے میں حد سے نہ بڑھو؟ حدود کے اندر ہی زندگی بسر کرنا شکر گزاری ہے، اور دیکھو تم زیادتی نہ کرنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ ذلت و رسوائی کے غار میں پٹکا گیا۔ اور بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر راہ ہدایت پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ شوق میں بڑھتے چلے گئے، کچھ ساتھی بھی تھے جو پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے پہنچنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے کہا، وہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے، اور اے میرے رب، میں تیری طرف جلدی جلدی حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ اشتیاق میں موسیٰ علیہ السلام تو آگے بڑھ گئے، لیکن قوم کو سامری نے بہکا دیا۔ خدا نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے بعد ایک آزمائش میں ڈال دیا، ان کو سامری نے بہکا دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے ان کی حالت پر افسوس کرتے واپس ہوئے۔ ان کو بچھڑی کی پرستش کرتے پایا تو کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ کوہ طور کے قریب توریت عطا ہوگی؟ پھر تم سے صبر نہ ہوا؟ کیا تم پر میرے کوہ طور پر 40 دن رہنے کی مدت طویل ہو گئی؟ یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور اللہ کی ناشکری پر اتر آئے؟ وہ بولے، ہم نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کے خلاف ہم نے اپنے اختیار سے کچھ نہ کیا، لیکن ہم سے یہ حرکت سامری نے کروائی۔ یوں ہوا کہ فرعون کی قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ جو ہم اٹھائے ہوئے تھے، ہم نے چاہا اسے پھینک دیں، بس ہم نے اس کو پھینک دیا۔ پھر اسی طرح اس منافق سامری نے بھی کوئی چیز اس میں ڈال دی۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، وہ ایک قالب تھا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود۔ موسیٰ تو بھول گئے، یعنی موسیٰ سے بھول ہوئی کہ خدا کی تلاش میں طور پر گئے، حالانکہ خود قوم شیطانی آواز پر رحمان کا دھوکہ کھا گئی تھی۔ سلوک میں خطرات شیطانی سے ہر قدم پر احتیاط ضروری ہے۔ اس کا طریقہ نبی کی اتباع اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا ہے۔ اگر قوم ذرا سمجھ سے کام لیتی تو ایسی شیطانی حرکت سے اس طرح متاثر نہ ہوتی۔ بھلا کیا وہ اتنی بات نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ڈھانچہ انہیں کسی بات کا نہ تو جواب دے سکتا ہے اور نہ کسی قسم کا انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں رکوع. حضرت موسیٰ نے قوم سے بصورت مجموعی دریافت حال کرنے کے بعد پہلے ہارون علیہ السلام سے پرسش کی، پھر سامری سے اس بچڑے کے متعلق سوال کیا، اور جس طرح اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اس سے قوم کو باخبر کیا. سامری عذاب میں مبتلا ہوا. اس طرح رکوع میں اس واقعے کا بیان ختم ہوا، اور پھر انہی بنیادی عقائد کو قلوب میں راسخ کیا جا رہا ہے جن پر سیرت کی تعمیر اور حیات ابدی کی فلاح کا دار و مدار ہے، یعنی توحید رسالت اور آخرت. اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان کو بچڑے کی پرستش سے منع کیا تھا. ان سے کہا تھا، اے میری قوم، تم تو اس سے فتنے میں پڑ گئے ہو، اور ذرا سمجھو تو تمہارا رب تو رحمان ہے، یہ بچڑا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ بس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو. انہوں نے کہا، اے ہارون، ہم تو اسی بچڑے کی پرستش پر جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ پھر ہمارے پاس واپس نہ آئے. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے استفسار حال کیا. موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے ان کو گمراہ ہوتے دیکھا تو تم کو کیا امر مانے ہوا کہ تم میرے پیچھے چلے نہ آئے؟ تو کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ یعنی اگر انہوں نے تمہارا کہنا نہ مانا تھا تو تم ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے. وہ بولے، اے میرے ماجائے بھائی، مجھ کو مورد الزام قرار نہ دو، اور میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو. مجھے تو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر نکلوں تو تم یہ نہ کہو کہ تم نے آل یعقوب میں تفرقہ ڈال دیا، کچھ کو لے کر یہاں آ گئے اور بعضوں کو وہاں چھوڑ دیا، اور میری نصیحت کو یاد نہ رکھا. اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ حتی الامکان ان کو مجموعی طور پر سمجھاتا رہوں اور تمہارا انتظار کروں. اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوئے. فرمایا، اے سامری، بول، تیرا قصہ کیا ہے؟ تو نے یہ کیا ڈھونگ رچایا تھا؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہ دیکھا. میری نظروں نے جبریل کو دیکھا تھا جو موسیٰ اور فرعون کی فوج کے درمیان آ گئے تھے. بس میں نے اس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی تھی. بس میں نے یہی خاک اس بچڑے میں ڈال دی. وہ آواز دینے لگا، اور میرے نفس نے مجھے یہی مشورہ دیا. یہ ترکیب مجھے بہت اچھی معلوم ہے. موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دور ہو، تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تو کہا کرے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے الگ رہو. اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، خواہ یہ وعدہ اس دنیا کے عذاب کا تھا یا آخرت کے عذاب کا. اور اب ذرا اپنے معبود یعنی بچڑے کے انجام کو دیکھ جس پر تو جمع بیٹھا ہے، جس کا تو نے سہارا اپنے لیے کافی سمجھا. ہم اس کو جلا ڈالیں گے، پھر اس کو راکھ کر کے دریا میں بکھیر دیں گے. تو دیکھ لے گا کہ تیرا یہ معبود بھی تیری طرح کس قدر مجبور و معذور ہے. یاد رکھو، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اس کے احاطہ علمی نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے. اور اے رسول، ہم آپ کو اس طرح ان لوگوں کے حال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے. اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک کتاب دی، ایک سرمایہ یاد الہی عطا کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی یاد دل میں قائم کر کے ہوا و ہوس سے بے نیاز کر دیتی ہے،
اور جس میں گزشتہ امتوں کی عبرت آموز واقعات مذکور ہیں۔ جس نے اس سے روگردانی کی تو وہ قیامت کے دن عذاب کا ایک بوجھ اٹھایا ہوگا اور اپنی نافرمانی کا خمیازہ بھگتے گا۔ وہ لوگ اس عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت میں ان کے لیے برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے پھرتے ہوں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور تمام گناہ گاروں کو ہم اس دن گھیر لائیں گے، اس حال میں کہ دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور آخرت کے ہولناک مناظر اور طویل مدت کو دیکھ کر وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم تو دنیا میں بمشکل 10 ہی دن رہے۔ ان کی سرگوشیاں ہم سے پوشیدہ نہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ صاحب الرائے عاقل ہوش مند یہ کہتا ہوگا کہ تم تو بس ایک دن ہی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو انسانی فطرت طرح طرح کے سوال تراشتی ہے، مثلا ان پہاڑوں وغیرہ کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور اے رسول، آپ سے لوگ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ قیامت کے دن میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اس طرح اس زمین کو ایک صاف میدان کر دے گا۔ پھر اے مخاطب، نہ تو اس میں کجی دیکھے گا نہ ٹیلے، سب اونچ نیچ، سب کھینچ تان جو دنیا میں ہے جاتی رہے گی، ایک ہموار سطح ہوگی، اس پر جو جیسا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ یہ ایک عالمگیر عدل کا دن ہوگا، اور اس دن لوگ پکارنے والے فرشتے اسرافیل کے پیچھے ہو لیں گے، جو ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بلائے گا، جس کی پیروی سے انحراف ممکن نہ ہوگا۔ اس کی آواز پر کوئی انحراف کی جرت نہ کر سکے گا، اور اللہ کے سامنے مارے ڈر کے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، پست ہو جائیں گے۔ پھر تم لوگوں کے چلنے پھرنے کی ہلکی سی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی بجز اس کے جس کو اللہ رحمان نے شفاعت کی اجازت دی، جو مقام اذن و شفاعت پر فائز ہو، وہی کہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جس کی بات اللہ نے پسند کی، بس اسی کی سفارش چلے گی جو سفارش کے مستحق کی سفارش کرے گا۔ اس سفارش کا موقع بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، جس کا علم سب کو محیط ہے اور جانتا ہے کہ کس کو کس کی سفارش کی اجازت دے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب کے اگلے پچھلے حالات سے باخبر ہے، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔ دنیا جہاں کے سب لوگ اللہ کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ اس کو سب کی اور سب کے ہر حال کی خبر ہے۔ اور اس حی و قیوم کے سامنے جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، سب کے چہرے جھک جائیں گے، سب کی اندرونی کیفیات مراتب تسلیم میں آ جائیں گے،
اور جس نے ظلم یعنی کفر کا بوجھ اٹھایا ہے وہ یقیناً نامراد اور ناکام رہا۔ اور جو نیک کام کرے اور صاحب ایمان بھی ہو تو اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا، نہ اس کی کوئی نیکی رائے گان جائے گی، نہ کسی ناکردہ گناہ پر پکڑا جائے گا، اور وہ دنیا سے جانے کے قبل تسکین قلب کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع ہوگا۔ اور جس طرح ہم حشر و نشر کے واقعات کھول کر بیان کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے پورا قرآن صاف عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے اس میں عذاب سے ڈرانے کی باتیں بیان کی، تاکہ جو اس کے مخاطب ہیں وہ پرہیزگار بنے یا ان کے دل میں اللہ اپنی یاد ڈال دے کہ قلب اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے، ان میں ایک غور و فکر کی صلاحیت پیدا کر دے جو ترقی کے مدارج کی ضامن بنے۔ پس بڑا عالی مرتبہ ہے وہ اللہ جو مالک حقیقی ہے، جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ اور اے رسول، قرآن سے جو تعلق آپ کے قلب کو ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ آپ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ہر لفظ کو اپنی زبان سے دہرانے اور سینے میں محفوظ کرنے کے لیے بہتاب ہوتے ہیں۔ آپ قرآن کے لینے میں جلدی نہ کیا کیجیے جب تک آپ پر پوری وحی نازل نہ ہو چکے۔ یہ الفاظ وحی، یہ انوار وحی تو آپ کے قلب اقدس میں منکشف ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ تو حقیقت علم، حقیقت انوار علم کے منکشف ہوتے رہنے کی دعا کیا کیجیے، اور دعا کیا کیجیے اے میرے رب، میرے علم کو اور بڑھا، اس کی روشنی کو بڑھاتا ہی جا کہ آپ کے انوار علم امت کے قلوب میں بھی چمکے۔ اور ہم نے پہلے ہی آدم سے عہد کیا تھا جب اسے علم کی دولت سے نوازا تھا کہ عظمت اولاد آدم ہی کے لیے ہے، لیکن انسان تھا وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں نافرمانی کا کوئی عزم نہ پایا۔ حضرت آدم سے لغزش ہوئی، وہ ایک بھول تھی جو نیک نیتی پر مبنی تھی، قصدن نہ تھی۔ آج بھی اعمال کی سزا و جزا میں نیت ہی کو بڑا دخل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من نصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7واں رکوع۔ حضرت آدم اور اولاد آدم سے جو وعدہ ہے وہ اب بھی قائم ہے۔ آدم علیہ السلام کی عظمتوں کو یاد دلانے کے لیے ان کے جنت سے زمین کی طرف آنے کا واقعہ اور اللہ کا اولاد آدم سے وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو کوئی ہدایت کی راہ پر گامزن رہے گا وہ پھر جنت پا لے گا، جو بہکے گا وہ یہاں چند دن خواہ عیش کے ساتھ ہی کیوں نہ بسر کر لے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والے عذاب سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اقوام عالم کی مثالیں لوگوں کی نظر کے سامنے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ وہ نہ مانا، انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا۔ بس ہم نے کہہ دیا، اے آدم دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے کہ تم مصیبت ہی میں پڑ جاؤ کہ پھر یہ جنت حاصل کرنے کے لیے تم کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بہشت کا آرام پھر دنیا میں نہ ملے گا۔ یہاں تمہارے لیے اطمینان ہے کہ نہ بھوک محسوس کرو گے اور نہ ننگے ہوگے، اور یہاں نہ تم کو پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلو گے۔ غرض جنت میں تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس سمجھانے اور نعمتوں کے باوجود پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا، اے آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جس کا پھل تم کو ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا مالک بنا دے؟ پس ان دونوں نے اس درخت کے پھل میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ جنت کا لباس نوری ان کے جسم سے اتر گیا، سو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اپنے مقام ستر پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم سے ان کے رب کے حکم میں کوتاہی ہوئی، پس وہ راہ سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنا لیا، برگزیدہ کیا، پس ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا اور راہ ہدایت سے نوازا۔ فرمایا، تم دونوں کے دونوں ایک ساتھ جنت سے اترو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تم کو یعنی تمہاری نسل کو ہماری طرف سے ہدایت پہنچے، اللہ کا فرمان اس کے رسول اور پیغمبر لے کر آئیں، تو جو ان کا اتباع کر کے میری راہ ہدایت پر چلے گا وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف و مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے روگردانی کی تو اس پر معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کو دنیا کی کسی دولت سے تسکین خاطر حاصل نہ ہوگی، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، اور میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا۔ فرمایا جائے گا، وہاں یعنی دنیا میں تو اسرار باطن سے اندھا رہا، اس آخرت کو نہ سمجھا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، یہ باطن کی دنیا ہے، اس لیے تو اندھا اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں، ہماری کتابیں، ہمارے رسول، ہماری نشانیاں پہنچی تھیں، پھر تو نے انہیں بھلا دیا، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، ان کا کچھ خیال نہ کیا۔ اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا، کوئی تیرا خیال نہ کرے گا۔ یہاں ظاہری آنکھوں کی نہیں، باطنی نور کی جزا ہے، اور اس طرح ہم اس کو سزا دیں گے جو حد سے نکلا یعنی کفر کیا اور اپنے رب کی آیتوں پر اس کی بات پر ایمان نہ لایا۔ اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت اور دیرپا ہے، جس سختی اور تکلیف کا دنیا میں کوئی تصور بھی کرے، آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے عذاب کے تو یہ منکر ہیں، کیا انہوں نے اس بات سے سبق نہ لیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو غارت کر دیا جن کی قدیم آبادیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اگر یہ لوگ ذرا غور کریں تو بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں رکوع. منکرین کی یہ ضدیں ان کو لے ڈوبیں گی. اگر دنیا میں ان کو چند دنوں کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس لیے کہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. یہ آزمائش کی دنیا ہے. یہاں بھی لوگوں کو ان کے اعمال کے لیے پورے طور پر وقت دیا گیا ہے. البتہ نگران دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. راہ سلوک پر چلنے والوں کو چاہیے کہ نظر اسی اپنے نگران حال پر رکھیں، حالات پر صبر سے کام لیں. صبر عبادت و نماز سے حاصل ہوتا ہے. صبح و شام، دوپہر، تیسرے پہر، رات، غرض ہر گھڑی اپنے کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں. دنیا کی اس دولت کو جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. خود بھی اسی راہ پر لگ جائیں، ساتھیوں کو بھی اسی راہ پر لگائیں. اس کے بعد بھی لوگ اعتراض سے باز نہ آئیں گے. ان کو بھی صبر کی تلقین کی جائے. اگر اعتبار عبادت نہیں تو انتظار عذاب ہی صحیح. وہ خود دیکھ لیں گے کہ نور رحمت سے گریزاں رہنے کی سزا نار ہے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک خاص وقت عذاب کا مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب لازمی طور پر ہوتا. بس ان کی باتوں پر آپ صبر کرتے رہیے اور اپنے معمول کے مطابق اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید سورج نکلنے سے قبل اور غروب ہونے سے پہلے کرتے رہیے. یعنی نماز صبح اور نماز عصر پڑھیے. اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے. یعنی نماز مغرب و عشاء اور بعض مفسرین کے نزدیک نماز تہجد بھی پڑھیے. اور ان کی حدوں پر، یعنی ظہر کے وقت بھی جب کہ دن کے دونوں کنارے ملتے ہیں، تاکہ اللہ آپ کی امت کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ آپ راضی ہو جائیں. حضرت قبلہ نے فرمایا کہ نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. مسلمان آپ ہی کی اتباع میں نماز پڑھتے ہیں. جیسے بھی ہو نماز قائم رکھو کہ ان کی عبادات کے صدقے میں یہ بھی مقبول ہو جائے اور اللہ تم کو بخش دے. راہ سلوک یاد سے عبارت ہے. پنجگانہ نماز 5 ستون ہیں. باقی تسبیح و تحمید، ہر حال میں اللہ پر نظر، یہ سلوک کی جان ہے. جو شے اللہ سے غافل کرنے والی ہو مسلمان کو اسے بچتے رہنا چاہیے. اور اے مخاطب و مومن، ان چیزوں پر کبھی نگاہ نہ اٹھانا جو محض دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر ہم نے مختلف مزاج کے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ان کو دے رکھی ہیں، تاکہ وہ ان سے جس طرح چاہیں فائدہ اٹھائیں اور ہم اس سے ان کی اس دنیا میں آزمائش کریں. اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق سب سے بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے، یعنی کہیں بہتر نتائج بخشنے والا ہے. اہل دنیا کی اس ظاہری زینت پر نہ جاؤ. دنیا مکر و فریب ہے، بلا مکر و فریب کے حاصل نہیں ہوتی. ان کی دلی کیفیات پر غور کرو. 1000 ہاں کھٹکے انہیں چین لینے نہیں دیتے. مسلمانوں یاد رکھو، دیانت و امانت میں ایک سکون ہے. اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال سے ایک طاقت آتی ہے. بہرحال امر پر قائم رہو. اس لیے اے مخاطب، اے مسلم، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر قائم رہے. ہم تجھ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم تجھ کو رزق دیتے ہیں. لیکن رزق میں فرق ہے. بہترین رزق وہ ہے جو قلب و نظر کو ملے، اور انجام کار پرہیزگاری ہی کے لیے ہے.
اور پرہیزگاروں ہی کا انجام بخیر ہے۔ اور منکرین تو کہتے ہی ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ کیا رسول خود ایک روشن دلیل نہیں؟ کیا ان کے پاس ایک روشن دلیل جس کا ذکر پچھلی کتب سماویہ میں تھا نہیں آ چکی؟ کیا خاتم النبیین کے تشریف لانے کی بشارت گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود نہیں؟ کیا قرآن عظیم خود ایک معجزہ نہیں؟ کیا حضور سرور کائنات خود ایک سراپا معجزہ نہیں؟ وہ رحمت کی ان نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں قہر الہی کے متمنی ہیں؟ اور اگر ہم ان کو اس نبی آخر الزماں کے پیغام ہدایت یعنی قرآن سے قبل ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا جو ہماری ہدایت کرتا، پس ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ان کی یہ سب کج بحثیاں ہیں، انہوں نے جو طے کر لیا ہے بس اسی پر جمے ہوئے ہیں، دراصل اب اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بس تم بھی انتظار کرو، ان قریب ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون، مومن یا منکر۔ سورہ اس پر ختم ہوا کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ وہ جنہوں نے منازل سلوک طے کیے یا وہ جو انکار پر قائم رہے۔ دنیا میں فیصلہ ممکن نہیں، اس فیصلے کا بھی وقت مقرر ہے، یعنی روز حشر جس کا ذکر آ رہا ہے۔